السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام میں شریعت کے حساب سے دو قسم کے مال ہیں، اور ان مالوں میں کچھ پر اسلامک ٹیکس دینا ضروری ہے اور کچھ پر ضروری نہیں ہے۔ اموال باطنی اور اموال ظاہری مال کی قسم ہیں۔ اموال باطنی کا مطلب ہمارے گھروں میں موجود پیسہ اور مال و دولت سے ہے، جن پر ٹیکس دینا ضروری نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو اس پر ٹیکس دے سکتے ہیں۔ اموال ظاہری کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تجارت کے لیے جو سامان موجود ہے، یا تجارت کے لیے زمین ہے یا پھر تجارت کے لیے جانور ہیں، تو ان پر ٹیکس دینا ضروری ہے۔ اسلامک ٹیکس کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے زکوٰۃ ایک ضروری رکن ہے، جو مال و دولت کے مالکوں پر اللہ کی طرف سے لگایا گیا ایک خاص قسم کا خمس یعنی کہ ٹیکس ہے۔ قرآن میں نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مقام ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جسے انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس مال کے حقداروں کے لیے نکالتا ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے مال و دولت رکھنے والے مسلمانوں پر، کیونکہ زکوٰۃ مال و دولت میں معقول حد تک اضافہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم 2.5% ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کے پاس ضرورت کی چیزیں موجود ہونے کے بعد 1 لاکھ روپے کی چیزیں اور رقم موجود ہیں، تو اس شخص کو 2,500 روپے زکوٰۃ کے نکالنا ضروری ہے، جو غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ کا مقصد غریبوں اور مفلسوں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا ہے۔ آئیے اب ہم نگاہ ڈالتے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت پر کہ زکوٰۃ دینا کب فرض ہوا۔ موجودہ کتابوں کے مطابق 622 عیسوی میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور انہوں نے اسلامی ریاست کی شروعات کی، تب سے زکوٰۃ دینا فرض ہوا۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کر انہیں بھی زکوٰۃ دینے کے لائق اور قابل بنانا۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ شریعت کے مطابق وہ شخص جس کے پاس 52 تولہ یعنی کہ 612 گرام چاندی یا پھر 7.5 تولہ یعنی کہ 87 گرام سونا یا اس کے برابر رقم موجود ہو، یا پھر اس رقم کے مطابق کی زمین موجود ہو، اور اس شخص کو رقم کے مالک ہوتے ہوئے 1 ہجری سال گزر جائے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ جسے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ زکوٰۃ کے پہلے حقدار ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہے جو زکوٰۃ لینے کے لیے مستحق ہے، تو ہمیں سب سے پہلے انہیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ رشتہ داروں کے بعد زکوٰۃ کے مستحق ہمارے پڑوسی یا محلے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یتیم یا مساکین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے والے کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کسے نہیں دے سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں، ہم کبھی انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی کہ اولاد کبھی اپنے والد یا والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ والد اور والدہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ والد کبھی اپنے نابالغ بچوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن والد اپنے بالغ بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو۔ زکوٰۃ کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان لوگوں کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ سورہ البقرہ آیت 277۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اس کا حق یعنی کہ زکوٰۃ بھی اس میں سے ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ اللہ فضول خرچی ہرگز پسند نہیں کرتا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 141۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق احادیث میں بھی ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اوقیہ یعنی 52 تولہ 6 ماسہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 34 من غلہ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1447۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں 4 کاموں کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا
اور غنیمت میں سے 5واں حصہ دینے کا حکم دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7556۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ طبرانی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الفصلات آیت 6 اور 7 میں فرماتا ہے، مشرکوں پر افسوس ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ العمران آیت نمبر 180 میں فرماتا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے اس میں بخل کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اسی مال کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سورہ توبہ کے آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دیجئے، جس دن وہ مال دوزخ کے آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھ داغی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کیے کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، قیامت کے دن ایسے شخص کے گلے میں اللہ رب العزت اونٹ جتنا بڑا ایک زہریلا گنجا سانپ ڈالے گا، جو اس کے ہونٹوں کو ڈسے گا اور کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو خرچ نہیں کرتا تھا، میں تیرا مال ہوں جو تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی جگہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ دینے سے کبھی مال و دولت میں کمی نہیں آتی۔ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ اللہ اس شخص کے مال میں برکت عطا کرتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ ہم سبھی کو حلال روزی کے اسباب مہیا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی دینی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سکون چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔